يطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول الحمد للہ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین الحمد للہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری والہانہ چاہت کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا خراج بارگاہ کونین سرور کونین جد الحسن والحسین میں درود اور سلام کی شکل میں پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ میرا یہ 14 دن کا دورہ اشرفی چشتی ایسوسی ایشن آف موریشس کے ذمہ داروں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس دورے کا یہ دوسری شب ہے اور اہل سنت کے اس عظیم مرکز اس سنی جامع مسجد میں ہم سب اکٹھا ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے آقا حسین کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. This is not any ordinary night.
which we are having tonight. یہ وہ رات ہے جو پورے سال میں ایک بار آتی ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں. رمضان کا مہینہ تو میں گھر میں رہتا ہوں. اس کے علاوہ لگ بھگ 10 مہینے ایسے ہیں, 10 months continuously I keep delivering lectures in all parts of the world. پوری دنیا میں تقریر کرتا ہوں. لیکن آج کی رات, یہ جو شب عاشورہ ہے, اس رات میں تقریر نہیں کرتا, تقریر ہوتی بھی نہیں ہے مجھ سے. اس رات میں اپنے لٹے ہوئے خاندان, کٹے ہوئے خاندان کی داستان بیان کرنے بیٹھتا ہوں. And this is not going to be easy at all, especially for me. کہ گھر کی کہانی کسی گھر والے کے زبانی سننا. تو جو لوگ تقریر سننے کے لیے آئے ہیں, وعظ یا لیکچر, میں ان سے بڑی معذرت. آج میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں, آج میں مظلومان کربلا کی داستان سنانے بیٹھا ہوں. اور جن لوگوں کی عادت ہے آدھے گھنٹے کے بعد یا 40 منٹس کے بعد گھڑی دیکھنے کی, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اٹھ کے چلے جائیں, کیونکہ یہ مسکرانے والی رات بھی نہیں ہے, یہ صرف حسین کا غم کھانے والی رات ہے. کس کے اندر کتنا غم حسین ہے, یہ اس کے اظہار کرنے والی رات ہے. تو اگر بات آگے بڑھ جائے, 1 گھنٹے سے اوپر ہو جائے, 1.5 گھنٹہ ہو جائے, تو مجھے معاف کیجیے گا. ایک کلام سے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں, اور یہ کلام میں نے اس پس منظر میں لکھا تھا کہ جب کوفیوں کے خطوط آئے اور یہ ہوا کہ آپ کو کوفہ آنا ہے, اور امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنا رخت سفر باندھا, اپنے پوری فیملی کو اور اپنے اعوان و انصار, اور آج کی زبان میں کہا جائے تو اپنے مریدوں کو لیا اور چل پڑے. تو پہلے اپنے بابا جان, نانا جان کے مزار پہ گئے اور خوب روئے, گڑ گڑائے. اس کے بعد پھر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بطول کی بارگاہ میں گئے. جس وقت مدینہ پاک حسین سے چھوٹ رہا تھا, کیا کیفیت رہی ہوگی اہل مدینہ کی, کیا بیت رہی ہوگی مدینہ کے آسمان کو. گنبد خضرا کس مزاج میں ہوگا, حضور کا روضہ کس رنگ میں ہوگا, اور بقی والے کس غم میں ہوں گے. ان کا حسین انہیں چھوڑ کے جا رہا. اس کیفیت کو دل میں لائیں, اور ذرا روایتی تقریروں اور جلسوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو ذرا امام حسین کے غم میں شریک کر کے, یہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں اسے میں نے بہت پہلے لکھا تھا, اور پورے سال نہیں پڑھتا ہوں, صرف اسی رات میں پڑھتا ہوں. اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا. درود پاک پھر پڑھ لیں. اللہم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے. قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے. قدم بڑھا کے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے. چلے حسین, چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے.
چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. شعر دیکھیے گا کہ تعبیر معکوس شاعری میں ایک صنف ہے. ویسے تو آسمان برستا ہے اور زمین ہلتی ہے جب ارتھ کوئک آتا ہے، لیکن جب غم اپنے چرم پہ ہو، انتہا پہ ہو، تو شعراء تعبیر کو پلٹ دیتے ہیں. پھر آسمان ہلتا ہے، زمین روتی ہے. آئیے اس کیفیت کو دل میں لائیے کہ زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا. زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا. زمین رونے زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا. وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور شعر دیکھیے گا امام حسین نے سب کو اپنی اس رفتار سے کیسے دیوار سے لگا دیا. موریشس میں تو لوگ آرام کرنے کے لیے دیوار سے لگ جاتے ہیں، لیکن حسین نے یزیدیوں کو دیوار سے لگا دیا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ کہ نبی کا شہر. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ سینہ پیٹنا، ماتم کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ماتم اٹس اردو ورڈ ہے. ماتم کہتے ہیں جب غم اپنی انتہا پہ ہو، تو شعراء اس غم کو بھی ماتم سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ پورا گھر ماتم کدا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں سب سینہ پیٹ رہے تھے، یعنی غم میں ڈوبے تھے. تو شعر دیکھیے گا کہ نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. نبی کا شہر نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. ہر ایک سمت تھا ماتم، وہ جب رلا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. شعر دیکھیے گا، بڑا خوبصورت شعر ہے اور بہت ہی اس میں ٹریجڈی کا رنگ بھی ہے. ویسے تو پوری اہل بیت پاک ہے رجس سے. اللہ پاک کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ یہ اہل بیت تمہیں نجاست اور ہر چیز سے خوب پاک اور صاف کر دے. تو آیت تطہیر جو ہے وہ اہل بیت کی طہارت کی گواہ ہے. لیکن میں کس طہارت کی بات کر رہا ہوں، کس پاکی کا میں ذکر کر رہا ہوں، کس طہارت کا وہ ذرا الگ ہے. توجہ چاہوں گا کہ حسین پاک کی پاکی
پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے حسین کو سر اٹھا کے چلے تو کربل کو سر اٹھا۔ آئیے یہ شعر بھی بطور خاص میری ماں بہنیں بھی کہیں بیٹھی سن رہی ہوں گی، ان سے پوچھو کہ جب ان کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو ان کی ممتا کتنی سسکتی ہے، کتنی بلکتی ہے۔ ذرا اس فاطمہ زہرا کے دل سے کوئی پوچھے جن کا حسین مقتل کی طرف جا رہا ہے اپنی ماں سے اجازت لے کر، کیا کیفیت رہی ہوگی جناب سیدہ کے دل کی۔ توجہ چاہوں گا کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے اور یہ شعر آخری شعر ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتیں دی تھی، کسی چیز کی کمی حضور کی بارگاہ میں نہیں تھی، بس ایک چیز مسنگ تھی اور وہ تھی شہادت۔ دنیا دیکھ رہی تھی حسین کی گردن کٹ رہی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ گردن تو حسین کی تھی مگر کٹی جو وہ حسین کے نانا کی تھی۔ شہادت معنوی اسی کو کہتے ہیں۔ اس فلسفہ شہادت کے عنوان کو میں نے صرف 2 مصرے میں اکٹھا کیا ہے، توجہ چاہوں گا کہ حسین دینے شہادت چلے ہیں مقتل کو، حسین دینے شہادت چلے ہیں مقتل کو، حسین دینے شہادت چلے ہیں مقتل کو، سو ان کا جام شہادت نبی اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے۔ آخری مقطع سماعت کر لیں ان نونہالان اہل بیت کے حوالے سے، وہ چھوٹے چھوٹے کٹس بچے جن میں کوئی علی اکبر، علی اصغر، عون و محمد، محمد و ابراہیم، برادران جابر، ابناء علی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اہل بیت کے، ذرا ان کی ذہنیت کو محسوس کریں۔ وہ جب جا رہے تھے تو ان کے من میں کیا چل رہا تھا؟ وہ تو یہی سوچ رہے تھے
کہ مریدوں نے لیٹر لکھ کے بلایا ہے تو چلیں گے. ہم تو پیرزادے ہیں, پیر کے بیٹے ہیں, گھر والے ہیں, بڑی عزت ہوگی, بڑی دعوت ہوگی, بڑی یہ ہوگی, بڑی وہ ہوگی. انہیں کیا پتا تھا کہ ایسے بے وفا مریدوں نے بلایا ہے جو بلا کر کے سیدوں کا سر قلم کریں گے. تو ان بچوں کی جو فیلنگ تھی اس کو میں نے مختے میں سمیٹا ہے کہ عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور. عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور. عجیب حال تھا عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور. سبھی نے دیکھا, سبھی نے دیکھا وہ کس طرح مسکرا کے چلے. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بغیر کسی تاخیر کے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ پاک کا ارشاد والا شان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور ضرور, undoubtedly, ضرور ضرور ہم امتحان ایگزام لیتے رہیں گے چیزوں سے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ من الخوف, ڈر سے, فیئر سے, والجوع, بھوک سے, ہنگر سے, ونقص من الاموال, شارٹیج آف منی سے, والانفس, جانوں سے, والثمرات, اور تمہارے نتائج, تمہاری کھیتیاں یعنی تمہارے بچوں سے. ہم ضرور ضرور I will keep examine, امتحان میں لیتا رہوں گا. آگے ارشاد ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے محبوب ان امتحانوں میں جو صبر کریں, توجہ ہے نا, ان کو گڈ نیوز دے دیجئے. وہ صبر کرنے والے الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے آرگومنٹ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, Oh Allah, why did you bring such kind of problems in my life, ایسا کچھ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, we belong to Allah, ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آگے ارشاد ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہ ایسے ہی لوگ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت اور کرم ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, جن کو اللہ نے ہدایت عطا کیا. میں جانتا ہوں کہ آپ سب الحمدللہ you all understand اردو, چلو شکر ہے, اس لیے کہ آج میرا من انگلش بولنے کا ہے بھی نہیں. غم حسین بیان کرو وہ بھی کافروں کی زبان میں, اچھا نہیں لگ رہا, تو جو کچھ بولا اللہ اس کے لیے معاف کرے.
اگر آپ غور کریں اس آیت مبارکہ میں تو 5 ڈفرینٹ ٹائپس آف ایگزامینیشن ہے نا. پہلا خوف، فیئر. دوسرا ہنگر، بھوک. تیسرا پیسے کی کمی. چوتھا جان. اور پانچواں آپ کی اولاد، بچے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ان 5 چیزوں سے امتحان لیا. کسی کا خوف سے لیا تو بھوک سے نہیں لیا. کسی کا بھوک سے لیا تو شارٹیج آف منی سے نہیں لیا. کسی سے سارا مال لے کے ایگزام لیا تو جان لے کے نہیں لیا. کسی سے جان لے کر کے ایگزام لیا تو بچوں کو چھوڑ دیا. تاریخ گواہ. اسی لیے ہم سب کا غم اتنا نہیں یاد رکھتے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے شدت بھوک پہ صبر کیا، کسی نے بہت زیادہ پیسوں کی کمی پہ صبر کیا، کسی نے ڈر کی وجہ سے بھی صبر کیا، کسی نے بچوں کے لٹ جانے پر صبر کیا، کسی نے اپنی جان جانے پر صبر کیا. کسی سے 1 ایگزام ہوا، کسی سے 2 ایگزام ہوا، کسی سے 3 ہوا. مگر اے حسینیوں، غم حسین ذرا دیکھو. صرف 3 دن کے اندر، within 3 days، صرف 3 دن میں آقا حسین ان 5 کے 5 امتحان سے گزر گئے. کربلا کا میدان اس بات کا غماز ہے. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو حسین کو خوف لاحق ہوا، لیکن اس خوف پر بھی حسین نے صبر کیا. جب پانی کھانا بند کر دیا تو حسین اور حسینیوں کو بھوک لگی، تھرسٹ ہوا، پیاس ہوئی، لیکن اس پر بولیے صبر کیا. سب کچھ تو لٹ گیا تھا، چھن گیا تھا، کچھ تھا نہیں. شارٹیج آف منی کیا؟ بالکل نہیں. مگر حسین نے صبر کیا. حسین کے سامنے قاسم کی جوانی لٹ گئی، عباس کے بازو کٹ گئے، علی اصغر کا لاشا زمین پہ لہو لہان. ایک کے بعد ایک، بیک ٹو بیک بچے سارے شہید ہو گئے. حسین نے صبر کیا. حسین اپنی جان دینے کے لیے آخری سجدہ کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. ان 5 ٹائپس آف ایگزامینیشن میں حسین کامیاب ہو گئے، اور ایسا کامیاب ہوئے کہ ہم سب کا غم تو بھول جاتے ہیں مگر حسین کا غم نہیں بھول پاتے. اور جب یہ رات آتی ہے، یہ شب عاشور کی رات، the most significant night in the Islamic history، تو ہر حسینی کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. کل کا دن بھی کوئی معمولی دن نہیں. یہ آج مغرب سے لے کے کل مغرب تک کا جو 24 آور ہے، یہ کوئی ایسا ویسا دن نہیں ہے. بہت بڑا دن ہے، یوم عاشورہ. کچھ لوگ اس دن کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی سگنیفیکنس کو نہیں سمجھتے، اس لیے میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا اسے بھی کلیئر کر دوں. یہ وہ دن ہے میرے دوستوں، جیسے اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، عاشورہ کی بات ہو رہی، کچھ لوگ چائے پی رہے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ نو دا سگنیفیکنس آف عاشورہ. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، اس لیے بتانا بہت ضروری. انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اس رات کو، اس لیے حضرت آپ بتائیے. یہ وہ دن ہے جو کل آنے والا ہے، جس کی رات شروع ہو گئی، جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ 7 سماوات، یہ 7 آسمان اور 7 زمین کو بنایا. کوئی اور دن نہیں، وہ یوم عاشورہ ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش فرمائی، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں، یوم عاشورہ. جس دن اللہ تعالیٰ نے چاند بنائے، سورج بنائے، لوح بنائے، قلم بنائے، کرسی بنائی، جس دن اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی، وہ بھی کوئی اور دن نہیں، یوم بولیے عاشورہ. جس دن اللہ تعالیٰ نے
آدم کی دعا قبول کر لی، وہ دن بھی یوم عاشورہ ہے۔ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو، ناؤ کو جودی کا کنارہ ملا، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں، یوم عاشورہ۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں، یوم عاشورہ۔ جس دن اللہ نے اپنے نبی یوسف کو ایک ویل سے، کنویں سے نکال لیا، وہ دن بھی یوم عاشورہ تھا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، وہ دن بھی یوم عاشورہ تھا۔ جس دن حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول ہوئی، اس دن بھی یوم عاشورہ تھا۔ جس دن فرعون کے شر سے انہیں نجات ملی اور دریا نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے راستہ بنایا، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں۔ کون سا دن؟ Look at the significance of this day۔ اتنا مبارک دن، اتنا عظیم دن، اتنا مہان دن، اتنا بڑا دن۔ اگر آپ غور کریں تو ظاہری طور پہ میرے نبی کو اس دن سے بظاہر کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضور جس دن پیدا ہوئے وہ عاشورہ کا دن نہیں تھا، وہ 12 ربیع الاول ہے، مہینہ محرم کا نہیں، ربیع النور کا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اے اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ دن جس دن تو نے اپنے تخلیق کارخانہ قدرت کے نمونے ظاہر کیے، جس دن تو نے پوری دنیا بنائی، جس مبارک دن تو نے ذُنُّون کو ان کی پریشانی سے نجات دلایا، جس دن یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اس عظیم الشان دن، اے اللہ تو نے اس دن اپنے محبوب کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ توجہ، ایک نکتہ آ گیا ذہن میں کہ وہ دن جس دن کو نسبت حضرت موسیٰ سے ہو، حضرت ہارون سے ہو، حضرت ذُنُّون سے ہو، حضرت ذوالکفل سے ہو، حضرت یعقوب سے ہو، حضرت یوسف سے ہو، حضرت نوح سے ہو، جس دن کی نسبت حضرت ادریس سے ہو، کہ اسی دن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، اس دن اپنے محبوب کو نہیں پیدا کیا۔ ربیع الاول کی 12 کیوں؟ تاکہ سب سمجھ جائیں کہ عاشورہ سے نبی کو عزت نہیں ملی، میرے محبوب سے عاشورہ کو عزت ملی۔ میرے نبی سے عاشورہ کو عزت ملی۔ اگر حضور عاشورہ کے دن پیدا ہوتے تو یہ جیوش جو ہے، یہودی، یہ فوراً کہتے کہ یہ اس لیے سپریم پروفیٹ ہیں کیونکہ یہ یوم عاشورہ کو پیدا ہوئے۔ تو اللہ یہی دکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کو کسی بندے نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے بلند کیا۔ مگر ایسا بھی تو ممکن نہیں ہے کہ نسبت نہ ہو، ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ صحیح۔ اور اللہ نے اس دن کے لیے نبی کے نواسے حسین کو چنا، اس عظیم دن کے لیے، اس گریٹ ڈے کے لیے حسین کو چنا۔ دنیا دیکھ رہی ہے گردنیں حسین کٹ رہی ہے، مگر حقیقت میں مصطفیٰ کی شہادت مانوی ہو رہی ہے۔ نبی حسین کے ذریعے اس دن کی نسبت کو خود سے منسوب کر رہے ہیں، اور منسوب کر کے یہ بتا رہے لوگوں میرے حسین کو ہلکے میں نہ لینا، جو دن نبیوں کے لیے خاص ہوتا تھا میرے رب نے میرے حسین کے لیے خاص کر دیا۔ اسی لیے جو لوگ خاص کر مسافر نہیں ہوتے وہ ضرور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن کا روزہ کے بارے میں صوفیاء بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے علاوہ کوئی روزہ فرض ہوتا تو عاشورے کا روزہ ہوتا۔ بہت عظیم دن ہے میرے دوست۔ حسین کو سب کچھ پتا تھا، میری شہادت کا وقت کی جگہ کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے، کٹنا کہاں ہے، میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔
آج عصر کے بعد کی محفل میں جو لوگ رہے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا کہ حسین یہ بھی جانتے تھے کہ میں اپنے دادا اسماعیل کی قربانی کو پورا کرنا ہے، مجھے تکمیل ذبح عظیم کرنا ہے، اس مقصد کو حسین جانتے تھے۔ اسی لیے جب کوفیوں کے خط آئے کہ آپ آئیے یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، آپ آئیے یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، تو حسین کوفیوں کو جانتے تھے لیکن منع نہیں کر پائے۔ ایک روایت کے مطابق 400 خط آئے، لیٹرز، ایک روایت کے مطابق 800 لیٹرز آئے، ایک روایت 1000 سے بھی زیادہ کی ہے۔ اتنے لیٹرز آئے تو حسین نے فیصلہ کر لیا۔ اب وہ گھڑی آ گئی تھی جس کے لیے نانی ام سلمہ نے کربلا کی مٹی دکھائی تھی، اب وہ گھڑی آ گئی تھی جس کے لیے حسین کو کبھی حضور یہاں بٹھاتے تھے، کبھی یہاں بٹھاتے تھے۔ حالت نماز میں سجدہ اگر حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائیں تو میرے آقا سجدہ لمبا کر دیتے تھے کہ اگر میں اٹھوں گا تو حسین گر جائے گا۔ کتنی یہ محبت نہیں تھی، مؤدت تھی، اظہار محبت، یہ محبت کا اظہار تھا۔ نبی جب اتنی مؤدت کر رہے ہیں تو ہم سبھی کو کتنی مؤدت کرنی چاہیے۔ نبی اسی لیے تو ناز و نعم سے پال رہے تھے۔ کبھی اگر حسن حسین میں کوئی لڑکھڑا جائے تو حالت خطبہ میں خطبہ دیتے دیتے حضور گود میں اٹھا لیتے تھے۔ کوئی خطیب اور امام ایسا نہیں کر سکتا، لیکن نبی نے حسین کے لیے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا حسین ایک خاص مقصد کے لیے جا رہا۔ رخت سفر باندھا، مدینے والوں نے حسین کو گھیر لیا، چاروں طرف سے آواز آنے لگی، اے ابن رسول اللہ، اگر آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تو یزیدی حرمت حرمین کو پامال کر دیں گے، اے آقا حسین مت جائیں۔ مدینے کی بوڑھی بوڑھی عورتیں آ گئیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں، اور انہوں نے کہا، اے حسین، آج سے تقریباً 60 ایئرز بیک، 60 سال پہلے جب آپ کے نانا مدینے میں آئے تھے، ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہاتھوں میں دف لے کے ہم نے سنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم نے یہ مژدہ سنایا تھا۔ اب ہمارے اندر اس بڑھاپے میں یہ سکت نہیں ہے کہ ہم ان کے دل کے چین کو رخصت کریں، ہم آپ کا فیئر ویل برداشت نہیں کر سکتے، اے آقا حسین مت جائیں، یہیں رہیں۔ اتنے میں مدینے کے کچھ بوڑھے، ان میں کچھ صحابہ بھی تھے، کچھ تابعین تھے، وہ آئے اور کہا، اے حسین، اگر آپ چلے گئے تو مسجد نبوی کا ممبر سونا ہو جائے گا، آپ جب خطبہ دیتے ہیں تو چہرہ آپ کا ہوتا ہے، جلوہ آپ کے نانا کا نظر آتا، اس لیے اے آقا حسین نہ جائیں، اے مولا حسین، میری طرف دیکھیں، یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، اے مولا حسین مت جائیں۔ المختصر شارٹسٹ وے پاسبل میں کہوں تو پورے مدینے نے حسین کو گھیر لیا، حسین نہ جائیں، حسین نہ جائیں، لیکن امام حسین نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جاتے جاتے سوچا کہ اپنے نانا کی بارگاہ میں ایک آخری سلام کر لوں، اس نانا کی بارگاہ میں جس نے کاندھے پہ اٹھا کے کہا جب سواری ایسی ہے تو سوار اچھا ہوگا، وہ نانا جو کبھی گلا چومتے تھے تو کبھی سونگھتے تھے، وہ نانا جو کبھی پلکوں پہ بٹھاتے تھے، کاندھے پہ بٹھاتے تھے، اور ہم دونوں بھائی اپنے نانا کی زلفوں کو پکڑ لیتے تھے، چلو نانا کو آخری سلام پیش کریں۔ یہ بڑا دل فریب منظر تھا۔ مورخین نے لکھا ہے، چاہے ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھو، ابن جریر طبری کو اٹھا کے دیکھو، البنایہ والنہایہ کو اٹھا کے دیکھو، مشہد الحسن والحسین کو اٹھا کے دیکھو، یا سوانح کربلا صدر الفاضل کی اٹھا کے دیکھو، سب کا قلم کانپنے لگا اس منظر کو کھینچنے میں کہ جیسے ہی حسین نے سلام کیا،
سلام میں کوئی آواز نہیں تھی، بلکہ اشکوں کا انبار تھا، بہتے ہوئے آنسو تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے نانا جان، آپ کا حسین آپ کو آخری سلام کرنے آیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے اس لیے بہت پیار کرتے تھے کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ آج بلاوا آ گیا ہے۔ یہ وہی ظالم کوفی ہیں جنہوں نے میرے بابا کو شہید کر دیا، میرے بھیا حسن کو شہید کر دیا۔ مجھے کہاں چھوڑیں گے، لیکن میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر نہیں گیا تو یہ قیامت کے میدان میں آپ سے شکایت نہ کرے۔ اس لیے باپ نانا جان مجھے اجازت دیجیے، بس ایک بات جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے، حسین نے کہا ایک بات آپ سے، بس ایک وعدہ، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کربلا میں رہنا، اپنی روحانیت کے ساتھ، کیونکہ آپ حاضر و ناظر ہو، میرے ساتھ رہنا، حسین کو اکیلا مت چھوڑنا، خاص کر اس وقت جب ایک کے بعد ایک میرے گھر کے لاشیں کٹنے لگیں گے، ایک کے بعد ایک جنازے اٹھنے لگیں گے۔ اے آقا حسین، اے میرے نانا، اس وقت دعا کرنا کہ میرے قدم استقامت میں لڑکھڑاہٹ نہ ہو۔ جب میں قاسم کی جوانی کو لٹتا ہوا دیکھوں، جب زینب کی بے کسی دیکھوں، جب سکینہ کی پیاس دیکھوں، جب سجاد کو بیمار دیکھوں، جب علی اکبر جسے دیکھ کر ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، جب اس شبیہ مصطفیٰ کو کٹتا ہوا دیکھوں، تو نانا وعدہ کرو کہ اس وقت آپ مجھے سنبھال لوگے۔ یہ آپ کے حسین کا امتحان ہے۔ میں جانتا ہوں دادا اسماعیل کی قربانی کی تکمیل مجھے کرنی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی شہادت مانوی کا جام مجھے پینا ہے، بس کام بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹا ہوں، اس لیے نانا جان دستگیری کرنا، رہنمائی کرنا۔ البنایا والنہایا میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حسین یہ کہتے کہتے غش کھا کے گر پڑے، اپنے نانا کی تربت کے پاس گر پڑے، اور اس غفلت میں حسین کو نیند آ گئی۔ خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور آنکھوں میں اشک ہے، آنسو، حسین کے آنسو کو پوچھ رہے ہیں، حسین کے بال میں کنگھی کر رہے ہیں، قوم سے بال جھاڑ رہے ہیں، زلفوں کو سوار رہے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں، کپڑے میں خوشبو لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بیٹا حسین جا، دنیا دیکھے گی کہ چہرہ تیرا ہوگا، جلوہ میرا ہوگا۔ آقا حسین اسی رنگ میں الٹے پاؤں آخری الوداعی سلام، الوداع الوداع یا رسول اللہ، الوداع الوداع یا نانا جان، یا جدی، یہ کہتے ہوئے واپس ہو رہے حسین، اور ہوتے ہوتے جنت البقیع کے قریب پہنچے۔ اب ایک بیٹا اپنی ماں سے آخری اجازت لینے جا رہا۔ امام حسین، میں اس کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا، بس یوں سمجھو کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ جس وقت حسین نے اپنا قدم ناز جنت البقیع میں رکھا ہوگا، پوری جنت البقیع میں ارتھکویک آ گیا ہوگا۔ ذرا سوچو اس ماں کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی جس ماں نے اپنا دودھ حسین کو پلایا۔ امام حسین اپنی ماں کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کر رہے ہیں، اماں جان اپنا دودھ معاف کر دو، میں اب اور مدینے نہیں رہ سکتا، کوفیوں نے خط بھیج دیا ہے، مجھے اجازت دو، میں جا رہا۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کی ممتا بہت بلک رہی ہوگی، بہت آپ ٹینشن میں ہوں گی، غمگین ہوں گی، لیکن میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، مجھے دعا دیجیے
کہ جب ہمارا کنبہ دشتے کربلا میں بے یارو مددگار ہو جائے تو ایسے موقع پہ میری ماں آپ کی دعائیں میرا ساتھ نہ چھوڑے. یہ کہتے ہوئے حسین نکل پڑے اور نکلے، اور یہ لٹا پڑا یہ قافلہ جس میں جناب زینب ہیں، شہر بانو ہیں، ام یعلا ہیں، حضرت سکینہ ہیں، حضرت زین العابدین سجاد ہیں، جس میں فاطمہ صغرا، حضرت فاطمہ صغرا اور حضرت حسن مسنہ، یہ چھوٹے چھوٹے تھے. ان کو نانی ام سلمہ نے روک لیا، یہ کہہ کر کہ اگر انہوں نے پورے خاندان کو مٹا دیا تو مصطفیٰ کے خاندان کا چراغ کیسے جلے گا، اس لیے یہ دو بچوں کو یہیں چھوڑ دو. امام حسن مسنہ جو امام حسن کے بیٹے تھے وہی رک گئے. دوسرے بھائی حضرت قاسم بن حسن آگے بڑھے، اور پورا قافلہ جس میں زہیر بن قین ہیں، حبیب بن مظاہر ہیں، بنو اوشجا کے جوان ہیں، بنو برادران جابر ہیں، برادران عباس ہیں، ابنائے علی ہیں، 100-150 لوگوں کا قافلہ روانہ ہوا. چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچا. حج کا سیزن تھا، پوری دنیا حسین کو روک رہی تھی، حسین مت جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روکا، حسین نہیں رکے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، حسین نہیں رکے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حسین نہیں رکے. سارے صحابہ نے روکا لیکن حسین نہیں رکے. اب اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ مکے میں کون گورنر تھا یزید کا، مدینے میں کون تھا، کس طرح کے حالات تھے، کیونکہ I don't have a time. بہت تیزی کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ایک مشورہ لوگوں نے دیا کہ آپ پہلے نہ جائیں، پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجیں. حسین نے یہ مشورہ پسند کیا اور سفیر حسین بن کر مسلم بن عقیل نکلے. ان کے 2 بچے حضرت حضرت عبداللہ بن جعفر انہیں گود میں لے کے آئے اور کہا مسلمین اکیلے مت چھوڑو، یہ رو رہے ہیں. کہہ رہے میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گا. مختصر یہ ہے کہ دونوں بچے اپنے بابا کے ساتھ چل پڑے. چلتے چلتے میلوں کا سفر طے کر کے کوفہ میں پہنچے. پورا کوفہ مسلم بن عقیل کے انتظار میں تھا. 12,000 کی تعداد میں 3 دن کے اندر پورے کے پورا کوفہ حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ لے چکا تھا. پورا انٹائر کوفہ became a مرید آف حضرت امام حسین. فجر کی نماز کا وقت تھا. اسی بیچ رات کے اندھیرے میں ابن زیاد نے انٹری کی اور اسے جیسے ہی خبر ملی کہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے اور پورا کوفہ مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت لے چکا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد ابن زیاد نے ایسا دھمکایا کہ جب نیت باندھی تھی مسلم بن عقیل نے تو پوری مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، لیکن جب سلام پھیرا تو نہ ادھر کوئی نظر آ رہا تھا نہ ادھر کوئی نظر آ رہا تھا. پوری مسجد خالی. مسلم بن عقیل تھر تھرا گئے، معاملہ کیا ہے؟ کل سب مرید ہوئے تھے، آج اس بے یارو مددگار کر دیا. حیرت و استعجاب میں طائرانہ نظر آپ نے دوڑائی تو دور ایک بوڑھا، ایک نحیف اور ناتواں ایک شیخ بیٹھا تھا. حضرت مسلم ان کے قریب پہنچے، کہا سب نے مجھے چھوڑ دیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ بھی چلے جاتے، آپ کیوں بیٹھے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا میرا نام ہانی ابن عروہ ہے، سب نے چھوڑ دیا کیونکہ سب کی بات الگ ہے، میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے حسین کے جد کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا. میں آپ کے بابا، آپ کے نانا کا صحابی ہوں. میں نے اس رخ والضحیٰ کی تلاوت کی ہے، میں نے ان جلووں کو دیکھا ہے.
پورا کوفہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ہانی کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا، تفصیل میں جانے کا موقع بالکل نہیں ہے، اور خاص کر وہاں تو بالکل نہیں جہاں لوگ گھڑی دیکھ کے جلسہ سنتے ہیں، اس لیے بہت تیزی سے میں آگے بڑھوں گا کہ ہانی بن عروہ کو ظلم کے ساتھ دھوکے سے ابن زیاد نے بلایا، تشدد کیا، مارا پیٹا، ہانی کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہوئے، مگر ہانی نے یہ نہیں بتایا کہ میں چھوڑ دوں مسلم بن عقیل کو، نہیں۔ وہ کہنے لگے بدبخت، ارے جس نبی کی جنت میں جانے کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے، اسی نبی کے دل کے چین کا نام مسلم بن عقیل ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا کاری ضرب لگایا، ہانی ابن عروہ کو اسی دارالعمارہ کی چھت سے ڈھکیل دیا، نیچے گرے تو روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو جیسے ہی پتا چلا کہ میرے محافظ، میرے میزبان، میرے ہوسٹ ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل نے پوری آب و تاب کے ساتھ میدان گھر چھوڑ کر کے مارکا سنبھالنا چاہا۔ تب تک وہ بھاگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری باری ہے۔ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوفہ کے قاضی شریح کے گھر میں دونوں بچوں کو چھوڑ دیا اور خود نکل پڑے، لیکن سارے دروازے مسلم کے لیے بند تھے۔ کل تک جن مریدوں نے مسلم بن عقیل پر پھول برسائے تھے، جب ایگزام کا وقت آیا تو سب نے دروازے بند کر دیے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کوئی ان کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا۔ ایک گھر نظر آیا جس میں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ مسلم بن عقیل نے کہا، سب نے دروازہ بند کر لیا، تو نے نہیں بند کیا، اماں آپ کون ہو؟ کہا، میں اس لیے باہر بیٹھی ہوں کہ میں اہل بیت کی غلام ہوں، میں سوچ رہی تھی کہ کاش مسلم یہاں سے گزرے تو میں انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دوں۔ مسلم بن عقیل نے کہا، اے نیک عورت، میں ہی وہ مظلوم مسلم بن عقیل ہوں جسے یزیدی کتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس خاتون نے کہا، میرا نام طوعہ ہے، میں آپ کو پناہ دیتی ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ اس کا بیٹا بلال وہ یزید کے دارالعمارہ میں ابن زیاد کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا تھا۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل نے یہ سنا، وہ تھر تھر آ گئے۔ اس بلال نے کی نظر مسلم بن عقیل پہ پڑی تو اس نے جا کے خبر کر دی کہ جس مسلم کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو میرے گھر میں ہے۔ مسلم بن عقیل ابھی آرام ہی کر رہے تھے کہ تھپ تھپ آواز آنے لگی، چاروں طرف سے یزید کے سپاہی جو ہیں وہ طوعہ کا گھر گھیر لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل اکیلے ان کے بچے بھی نہیں تھے، وہ بچے بھی بے یارو مددگار رات بھر کوفہ کی گلیوں میں گھومتے وہ بچے بھی اپنی آخری منزل کو پہنچ چکے تھے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ان بچوں کی شہادت تو اتنی دردناک ہے کہ اگر بتاؤں تو نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ بس مختصر یہ ہے کہ دریا کے کنارے ایک ہی ضرب سے انہیں ختم کر دیا۔ مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، مگر اتہاس گواہ ہے، ہسٹری آئی وٹنس ہے کہ تنہا مسلم کی تلوار چلی تو ایسا چلی جیسے لگ رہا تھا مسلم نہیں حسین لڑ رہے ہیں۔ میمنہ کی طرف بڑھتے تو میمنہ کٹنے لگتا، میسرہ کی طرف بڑھتے تو میسرہ کٹنے لگتا۔ اس وقت جو شخص آیا تھا مسلم بن عقیل کو قتل کرنے سپاہی لے کے، اس کا نام محمد بن اشعث تھا، ابن اشعث۔ اس نے چاروں طرف سے مسلم بن عقیل کو گھیرا، مگر مسلم کی تلوار کی دھار کے سامنے کوئی یزیدی ٹک نہیں پا رہا تھا۔
اچانک ابن اشعث نے کہا کہ تلوار سے مت لڑو، یہ علی کا بھتیجا ہے، حسین کا بھائی ہے، تلوار سے مت لڑو، اگر لڑو گے تو ایک ایک کر کے سب کی گردن کاٹ دے گا، اس سے مقابلہ کرنا ہے تو تیروں سے مقابلہ کرو۔ چاروں طرف سے ایرو پھینکے گئے، تیر برسائے گئے، مسلم بن عقیل کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، اور اسی کیفیت میں مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، اسی زخمی صورت میں جناب مسلم کو لے گئے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کے مسلم بن عقیل سے کہہ رہا تھا کہ ابھی بیعت کرو، مگر مسلم نے کہا میں حسین کا بھائی ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں۔ اچھا، جب سب مرید ہو چکے تھے تو مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ بھیا یہاں سب ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیے، حالات اچھے ہیں۔ یہی سوچ سوچ کے مسلم رو رہے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد سے یہی کہا کہ سن بدبخت، مجھے اپنی جان کا غم نہیں، مجھے غم تو اپنے بھائی حسین کا ہے۔ میں نے انہیں لیٹر میں لکھا ہے کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں، آ جائیے۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کوفیوں نے ان کے مسلم اور ان کے بچوں کا کیا حال کیا۔ ہونٹ سے خون ٹپک رہا تھا، پیاس کی شدت مسلم بن عقیل کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ زور زور سے کہنے لگے الاتش الاتش، اے ابن زیاد ذرا پانی پلا دے، میں پیاس کی شدت سے پریشان ہوں۔ ابن زیاد نے بہت دیر کے بعد ایک کٹورا پانی کا پیش کیا۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل نے اس کٹورے کو اپنے منہ سے لگایا، عزیزان ملت، ہونٹوں میں لگا ہوا خون اس کٹورے میں ٹپک گیا۔ جیسے ہی ٹپکا، مسلم بن عقیل نے وہ کٹورا وہیں چھوڑ دیا اور کہا خون جو ہے اگر پانی میں گر جائے تو وہ پانی پینے لائق نہیں ہوتا، حرام ہوتا۔ ذرا سوچو موریشس والو، سید کا تقوی دے، جان لبے بام ہے مگر تقوی کا دامن نہیں چھوٹ رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پانی نہیں پیا۔ اس کے بعد جب تھک ہار گئے، تیروں کا نشان سینے پہ تھا، لڑکھڑا رہے تھے، تو ایک کاری ضرب ظالم نے مسلم بن عقیل کے سر پہ مارا، گلا مسلم بن عقیل کا کٹ گیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ ادھر حسین کے پاس خط پہنچا تو حسین چل پڑے۔ راستے میں روکنے والوں نے روکا مگر حسین نہیں رکے۔ فرزدق نام کے ایک شاعر کا قافلہ راستے میں ملا، اس نے بھی کہا کہ مت جائیں مت جائیں، کوفہ والے بڑے بڑے بے وفا ہیں، حسین مت جائیں۔ مگر he didn't stop, he was keep traveling. جیسے ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حسین اب قریب پہنچنے والے ہیں، عراق میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس نے حر کی معیت میں ایک دستہ بھیجا، ایک بٹالین بھیجا۔ ابھی حر یزید کے خیمے میں تھے، لیکن جیسے ہی حر کی نظر حسین پر پڑی، حر کا دل بدل گیا، حر کا مزاج بدل گیا۔ اب حر نہیں، حضرت حر ہو گئے، اور آ کے کہا ہے آقا حسین مجھے معاف کرنا، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مجھے معاف کرنا۔ اور ان کے ساتھ جو سپاہی تھے حر کے ساتھ، ان سپاہیوں کو حر نے وہیں سے رخصت کیا۔ حر کا دامن آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، قدم حسین پکڑ کے کہنے لگے اے حسین، میں آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ارے جس حسین کا ایسا چہرہ ہو، اس حسین کے نانا کا چہرہ کیسا ہوگا؟ دل حسین حر کا بدل چکا تھا۔ حر نے کہا آقا حسین کوفہ نہ جائے، کوفہ میں سب کچھ برباد ہو گیا،
کہ کیا ہوا؟ کہا آپ کے سفیر، آپ کے ایمبیسڈر، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو ظالموں نے شہید کر دیا، کوفیوں نے ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، شہید کر دیا، ان کے میزبان اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیا، اب کوفہ میں کچھ نہیں بچا۔ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا آپ ایک کام کریں، آپ راستہ بدل لیں اور دوسرے راستے سے کٹ کے مدینے کی طرف چلے جائیں، اس راستے میں یہ یزیدی نہیں ملیں گے۔ امام حسین نکل پڑے، چلتے رہے، سفر چلتا رہا، ایک مقام پہ پہنچے، کسی مسافر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ اس جگہ کو جبل ماریا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا یہ میری منزل نہیں، اور آگے چلو۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو حسین رک گئے اور کہا یہ بڑی جانی پہچانی جگہ لگ رہی ہے، اس جگہ کو میں نے کئی بار خواب میں دیکھا، اس جگہ کے بارے میں میری نانی اسی جگہ کے بارے میں بتاتی تھی جناب ام سلمہ۔ ایک مسافر کا گزر ہوا، اس سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اس جگہ کو کوہ آجا کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے اس کا؟ کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی آقا حسین نے کہا ہادی ارض کرب و بلا، ارض سفک الدماء، یہ وہ زمین ہے جو کرب کی ہے، بلا کی ہے، یہیں سیدوں کا خون بہایا جائے گا۔ جانی پہچانی جگہ دیکھی تو حسین نے اپنا خیمہ وہیں گاڑ دیا، اور ادھر ابن زیاد نے ابن سعد کے ہمراہ، جس میں شمر بھی تھا، جس میں ابن سینان بھی تھا، جس میں خولی بھی تھا، جس میں بڑے بڑے تیر انداز ہرملہ بھی تھا، 22,000 کا لشکر جرار نہر فرات کے پاس بھیج دیا۔ جاسوسوں نے خبر دی کہ حسین نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ ادھر حسین نے جیسے ہی خیمہ لگایا، 7 محرم تھی میرے دوستوں، 7 محرم، ظالموں نے پانی پر پہرا لگا دیا، اس حسین کو پہرا لگا دیا، اس حسین پر جس حسین کے ہاتھوں سے میدان محشر میں کوثر کا جام پینے کی امید رکھتے ہیں، اس حسین پر پہرا لگا دیا پانی پر۔ 8 محرم آئی، ایک کے بعد ایک قاصد آتا رہا، مگر امام حسین بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ 9 محرم آئی، شام کا وقت تھا، آخر میں جب ابن سعد سامنے آیا تو امام حسین نے ابن سعد سے کہا اے اچھے باپ کے گھٹیا بیٹے، سعد ابن ابی وقاص جیسے جلیل القدر فاتح قادسیہ کے بیٹے، تو مجھے مٹانے آیا؟ ارے ہم لڑنے کہاں آئے تھے، ہم تو اپنے خاندان کو لے کر، بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کر اپنے مریدوں کی دعوت پر آئے تھے، لڑنے کے لیے کوئی بیوی بچوں کو لاتا؟ کیا تجھے ذرا سا بھی رحم نہیں آتا؟ مگر ابن سعد کے دماغ میں چل رہا تھا کہ اگر میں نے حسین کو ہرا دیا تو مجھے رے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے وعدہ کیا تھا کہ میں یزید سے سفارش کر کے تجھے رے کا آج کا مقامی نام تہران ہے which is the capital of ایران، مجھے رے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اگر حسین کا دامن تھام لیتا تو حسین مجھے جنت کے کسی محلے کا گورنر بنا دیتے۔ He couldn't realize who is حسین۔ پیسوں اور دولت کا نشہ ابن سعد پر تھا۔ 9 محرم کی رات تھی، یہی رات جس رات ہم بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد، یہی وقت امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا دیکھو کل یوم عاشورہ،
آج شب عاشورہ، مجھے معلوم ہے میری منزل کل ہے، اللہ نے اس دن کو میرے لیے چنا۔ یزید کو میرا ہاتھ چاہیے، میری بیعت چاہیے۔ یزید مائی اینیمی ناٹ یورس، تمہارا دشمن نہیں ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں تم لوگ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے خاندان کے ساتھ رہوں گا، میری گردن کٹے گی بس، لیکن تم لوگ رہو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ آج کے مرید ہوتے تو کہتے میرا پیر کتنا بے مثال ہے، ہماری جان کی پرواہ کتنی ہے اسے، مگر حبیب بن مظاہر کے جذبہ ذبح ایثار کو سلام، عبداللہ بن عمیر کے جذبہ استشہاد کو سلام، حضرت زہیر بن قین کے جذبہ قربانی کو سلام۔ کہنے لگے حسین ہمیں اگر آپ کو چھوڑنا ہوتا تو جب مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر حر نے دی تھی ہم تبھی آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن ہم آپ کو چھوڑنے نہیں، ہم اپنے سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں۔ ہم وہ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں جنہوں نے فرعون کے سامنے موسیٰ کو چھوڑ دیا، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم اپنے سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں اور اس امید سے کہ جئیں گے تیرے ساتھ، کٹیں گے تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ و استشہاد دیکھا جب امام حسین نے، دل بھر آیا، آنکھیں بھر آئی۔ اور آقا حسین کا وہ تاریخی جملہ جسے ہر مورخ نے لکھا ہے، یہاں تک کہ جو شیعہ مورخین ہیں انہوں نے بھی، اور جو بدعقیدہ ہیں انہوں نے بھی، یہ وہابی دیوبندی مورخین نے بھی اس تاریخی جملے کو لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے بھی اسے نوٹ کیا ہے، ابن قیم وغیرہ نے بھی، کہ حسین نے کہا بس مجھے یہی سننا تھا، مجھے یہی سننا تھا۔ اے میرے ساتھیوں گھبراؤ مت، میں وعدہ کرتا ہوں، تم 2.5 دن ہو گئے پیاسے میرے ساتھ، تم نے صبر کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا لوگ پیاس کی شدت سے تڑپیں گے، اس وقت کوثر کا جام پلانے کے لیے جب میرے نانا کی امت میرے پاس آئے گی تو سب سے پہلے اے میرے آوان و انصار حسین ابن علی تمہیں کوثر کا جام پلائے گا۔ یہ سنتے ہی سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرط عقیدت سے سب جھوم اٹھے۔ حسین کا وہ سحر انگیز خطبہ تھا جس نے ایک عجیب کرنٹ پیدا کر دیا تھا حسینیوں کے اندر، وہ ایسا رنگ تھا، ایسی ادا تھی حسین کی جس نے ایک عجیب سی اسپرٹ آوان اہل بیت میں عطا کر دی تھی۔ صبح کی نماز ہوتی ہے، حسین کی خلم میں بھی نماز ہو رہی ہے، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے، ایسا نہیں کہ یزیدی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہاں بھی نماز، یہاں بھی نماز، وہاں بھی رکوع، یہاں بھی رکوع، وہاں بھی سجدہ، یہاں بھی سجدہ، وہاں بھی تکبیر، یہاں بھی تکبیر۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر نمازی کے ساتھ اللہ نہیں، ہر نمازی کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر کربلا میں حسین کے ساتھ ساتھ یزیدیوں کے ساتھ بھی ہوتا، مگر اللہ نے وعدہ کچھ اور کیا۔ کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، کربلا میں یہ نہ دیکھو کہ نماز کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو صبر کس کے ساتھ ہے۔ صبر حسین کے ساتھ، حسین اپنے خدا کے ساتھ۔ عزیزان مکرم، اس کے بعد سورج چڑھ رہا ہے۔ اب میں اپنی بات کو، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ جس طرح روایتی انداز سے 1 گھنٹے کا لیکچر سنتے ہیں اس سے زیادہ بات آگے نہ بڑھے۔ حالانکہ آج کی رات تو ہمارے انڈیا میں سحری تک لوگ سنتے ہیں غم حسین،
وہ انڈیا والوں کا مقدر ہے، پاکستان والوں کا، لیکن میں بات کو زیادہ نہیں 10-15 منٹ میں فنش کروں گا کہ آقا حسین، یعنی میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 8-9 بجے کا ٹائم تھا، امام حسین نے اتمام حجت کی اور یزیدی خیمے کے سرداروں کو مخاطب کیا اور کہا دیکھ میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، try to ignore the violence، لڑو مت مجھ سے ورنہ بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ وہاں سے لوگوں نے کہا اے حسین ہم تمہیں باغی سمجھتے ہیں، باغی، لیکن آقا حسین نے کہا تو مجھے باغی کہہ رہا، جسے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہو، میں آخری موقع دے رہا ہوں، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو ساری عورتوں کی رانی ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو ہر ولی کا سردار ہے، میں اس حسن کا بھائی ہوں جس حسن کو گود میں لے کر ممبر پر نانا کہتے تھے کہ ہذا ابنی لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، یہ وہ بھائی ہے یہ وہ بیٹا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ دو مسلمان فرقوں میں صلح کرائے گا۔ میں حسین ابن علی ہوں، مجھے نانا کبھی کاندھے پہ بٹھاتے تھے، پیٹھ پہ بیٹھ جاؤں تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اپنا چبایا ہوا لقمہ مجھے کھلاتے تھے۔ اے یزیدیو جہنم میں جلنے سے خود کو بچاؤ، آل نبی کا بغض تمہیں نہ دنیا میں سرخرو رکھے گا نہ آخرت میں، مگر دولت کے نشے میں چور، رہ کی گورنری میں مخمور۔ ابن سعد نے جنگ کا بگل بجا دیا اور جیسے ہی سورج تیز چھوا آسمان پر، پہلا تیر ابن سعد نے سیدوں کے خیمے پہ مار دیا۔ یہ ابن سعد کوئی معمولی بیک گراؤنڈ کا بندہ نہیں تھا، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابی رسول کا بیٹا، وہ سعد ابن ابی وقاص کہ غزوہ احد میں آپ حضور ان کے پیچھے تھے، سعد آگے تھے، حضور پیچھے سے تیر دے رہے تھے، سعد آگے سے تیر چلا رہے تھے۔ دیکھا گیا کہ کبھی سعد ابن ابی وقاص رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی حضور کے آگے، حضور پیچھے سے تیر دے رہے ہیں، سعد چلا رہے۔ اتنے میں سرکار نے پوچھا ہے سعد تو میرے لیفٹ، میرے رائٹ، میرے پیچھے آ رہا ہے اور کبھی کبھی میرے آگے بھی آ جا رہا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ڈونٹ کراس دا باؤنڈری، آگے مت آؤ اور تم میرے آگے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہوں۔ جب مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تیر ادھر سے آئے گا تو میں ادھر چلا جاتا تھا، جب میں سوچتا تھا کوئی تیر ادھر سے آئے گا تو میں ادھر چلا جاتا تھا، جب میں سوچتا تھا کہ کہیں کوئی بدبخت پیچھے سے تیر نہ مارے تو میں پیچھے چلا جاتا تھا، اور کبھی مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کہیں کوئی میرے آقا کے سینے علم نشرح کو تیروں سے چھلنی نہ کر دے تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے آ جاتا تھا۔ میں آگے پیچھے نہیں، میں تو شمع نبوت کا پروانہ وار طواف کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، پیچھے سے تیر دیتے 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 نبی فرما رہے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، نبی فرما رہے ہیں اے سعد تو مجھے بچانے کے لیے میرے آگے آ رہا ہے، اے سعد تو میری جان کو بچانے کے لیے میرے آگے آ رہا ہے۔ ارے اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اے سعد پوری دنیا مجھ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں فدا کا بھی وہ امی یا سعد، محمد کے ماں باپ
اللہ اکبر، کیا جذبات! وہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا محمد بن سعد یا عمرو بن سعد جی، صرف رے کی گورنری کے چکر میں، صرف رے کا گورنر بننے کے لیے امام حسین کے قافلے پر پہلا تیر چلا تھا۔ عجیب و غریب منظر ہے۔ اس منظر کی منظر کشی بھی بڑی یونیک ہے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ آج ہی پوری شہادت کو بیان کر دیا جائے، مگر یہ جو آگے کا جو دور ہے نا، اس کے بعد کا، اور اس میں جو ٹریجڈی ہے، جو کیفیت ہے، وہ شاید آج کی رات میں اگر اس ماحول میں، اور خاص کر ایسے کشاکش ماحول میں جہاں لوگ نورانی سے زیادہ بریانی کا انتظار کریں، مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی مرکزی اہل سنت جامع مسجد پورٹ لوئس میں آپ سب لوگ تشریف لائیے گا، بالکل اسی کے آگے سے بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ صغر سننی جان پر لاکھوں درود ہو، اصغر سننی جان پر لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولایت
شاہ میں کہتے ہیں بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ خداوندہ مرکا بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا پروردگارہ مالک و مولا، یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں اس مجلس حسینی کو قبول فرما، اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما۔ کوئی بے حرمتی ہو گئی ہو، بے ادبی ہو گئی ہو تو آقا حسین کے صدقے میں ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک آج کی شب پاک کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما، بالخصوص جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا، مسجد کے اراکین، متولی کمیٹی کے لوگ، اے اللہ سب پر اپنا فضل فرما، اور جنہوں نے اپنے آرام کو ترک دے کے تیرے حسین اور حسین والوں کا ذکر سنا، مولا ان کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں صبر حسین کا جذبہ عطا فرما، استشہاد و استقامت حسین کا جذبہ عطا فرما۔ مالک و مولا اہل بیت نبوت کی محبت و مودت ہمارے سینوں میں عطا فرما، ہماری نسلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں، حسین کے اس عظیم امتحان کے صدقے میں ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم بہت گنہگار خطاکار بندے ہیں، مولا بس ہماری خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو درگزر فرما۔ اے تواب، اے رحمان، اے رحیم، اپنے حبیب کے صدقے میں آج کی شب پاک کا احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تیری رحمت میں منتقل ہوئے ان کی مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں مولا برسر روزگار فرما، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن کے گھروں میں رشتے درکار ہیں دست غیب سے بہتر موافق رشتہ عطا فرما دے۔ جناب زہرا کے صدقے میں جتنی بھی کنیزان زہرا ہیں موریشس میں، مولا سب کو بہتر رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس مسجد کو اہل سنت کا عظیم قلعہ بنا دے۔ مالک و مولا جہاں تیرے نیک بندوں نے اپنے قدموں سے سرفراز کیا، حضور مبلغ اسلام، حضور قائد اہل سنت اور ایسے نفوس قدسیہ نے اس شہر کو، اس مسجد کو سنیت کا مرکز بنایا، مولا اس مسجد کی تعدیر حفاظت فرما اور اس کے ذریعے اہل سنت کا بول بالا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ۔ حضرات روزانہ مصافحہ کرنا بڑا بھاری